بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج حاضر ہوئے ہیں یونٹ 3 بیلنس ڈائٹ۔ بیلنس ڈائٹ کا مطلب ہے کہ متوازن غذا۔ جب لفظ متوازن آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک مخصوص کوانٹٹی میں ایک مخصوص کوالٹی میں خوراک لینا، وہ بیلنس ڈائٹ ہے۔ غذا اس طرح لینا کہ وہ بالکل متوازن ہو، ایک خاص معیار اور ایک خاص مقدار سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ اس کا مطلب ہے بیلنس ڈائٹ۔ تو بیلنس ڈائٹ ہمیں کیسے ملے گا؟ ہم مختلف قسم کی سبزیاں، مختلف قسم کے فروٹس، مختلف قسم کے اغذا، فصلیں، گوشت کو ہم استعمال کر کے ہم اپنی باڈی کو ایک بیلنس ڈائٹ دے سکتے ہیں، کیونکہ خوراک سے ہمیں انرجی ملتی ہے۔ جب ہماری باڈی کو توانائی ملتی ہے تو ہم مختلف قسم کے کام کر سکتے ہیں۔ متوازن غذا ہمیں صحت مند بناتی ہے۔ متوازن غذا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے جسمانی اور ہماری جو ذہنی صحت ہے اس کو برقرار رکھتی ہے، اس کو اچھا رکھتی ہے۔ ہمارے باڈی کی نشو و نما کے لیے بھی متوازن خوراک بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے باڈی کی جو قوت مدافعت ہے، امیونٹی سسٹم ہے، اس کو اسٹرانگ کرتی ہے۔ امیونٹی سسٹم ایسا سسٹم ہے جو مختلف قسم کی بیماریوں کے خلاف باڈی کو ریزسٹنس دیتی ہے۔ وہ باڈی ان بیماریوں کے خلاف ریزسٹنس شو کرتی ہے، تو اس سسٹم کو ہم امیونٹی سسٹم کہتے ہیں۔ اور یہی متوازن غذا کی بدولت ہماری امیونٹی سسٹم بیلڈ ہوتی ہے اور ہم بیماریوں کے خلاف لڑ پاتے ہیں۔ خوراک میں مختلف قسم کی نیوٹرنس ہوتی ہے۔ نیوٹرنس ایسی چیز کو کہتے ہیں جو ہماری باڈی کو غذائیت دیتی ہے، ہماری باڈی کو پروان چڑھتی ہے، ہماری باڈی کی نشو و نما کرتی ہے۔ تو ایسے کیمیکل سبسٹانس جو ہمارے خوراک میں موجود ہو اور وہ ہماری باڈی کے لیے ضروری ہو، اسے نیوٹرنس کہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس یہ کچھ نیوٹرنس دیے ہوئے ہیں: کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، فیٹس اینڈ آئلس، منرل، وٹامن اینڈ واٹر۔ یہ جو چند غذائیں، یہ جو چند نیوٹرنس ہمارے سامنے لکھے ہوئے ہیں، یہ ہماری باڈی کے میٹابولزم کے لیے، ہماری باڈی کی گروتھ کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ انہی چیزوں کے لیے جو ہماری باڈی کے لیے ضروری ہوں انہیں ہم نیوٹرنس میں تصور کرتے ہیں، اور ان کو ایک خاص مقدار میں لینا ہماری باڈی اور ان کو ایک خاص مقدار میں لینا بیلنس ڈائٹ کہلاتی ہے۔ نہ اس مقدار سے زیادہ اور نہ اس معیار سے کم نہیں لینا، بلکہ ایک خاص مقدار میں لینا جو ہماری باڈی کو اچھی طریقے سے بلڈ کرے، ہماری باڈی کی گروتھ کو بڑھائے۔ اچھا، جو سب سے پہلے بیلنس ڈائٹ میں ہمیں نیوٹرنس دیا ہوا ہے وہ کاربوہائیڈریٹس ہے۔ کاربوہائیڈریٹس میں کاربن، آکسیجن، ہائیڈروجن موجود ہوتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری باڈی کی فیل ہے، ایندھن ہے، اس سے ہی ہماری باڈی چلتی ہے۔ اگر ہمارے خوراک سے کاربوہائیڈریٹ کو ہٹا لیں تو ہماری باڈی جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکے گی۔ جو بنیادی کام ہے، ہماری باڈی کی جو گروتھ ہے وہ رک جائے گی، ہماری باڈی میں کمزوری۔ چاول، روٹی اور مختلف قسم کے فروٹس میں یہ کاربوہائیڈریٹس موجود ہوتا ہے جو ہم روزمرہ کی خوراک میں لیتے ہیں۔ یہ ہماری باڈی کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ کاربوہائیڈریٹس میں شوگر اور سٹارچ بھی ہمارے غذا کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، اور جو پلانٹس خوراک بناتی ہے وہ بھی کاربوہائیڈریٹس کی فارم میں ہوتی ہے، اور ہمارا دماغ جو ہے وہ جو بھی غذا لیتا ہے وہ کاربوہائیڈریٹ کی صورت میں لیتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹ سے ہی ہماری باڈی انرجی لیتی ہے۔ ہمارے پاس دوسرا آتا ہے پروٹین۔ پروٹین جو ہے یہ نہایت ہی ضروری ہے ہمارے باڈی کے لیے۔ پروٹین ایک میکرو مالیکول ہے، ایک بڑا مالیکول ہے جو کہ چھوٹے چھوٹے یونٹ سے بنا ہوتا ہے، اور اس کے ایک ایک یونٹ کو ہم امینو ایسڈ کہتے ہیں۔ اور پروٹین جو ہے ہمارے خوراک میں نہایت ہی ضروری ہے۔ یہ ہماری باڈی کو اسٹرکچر کو بناتی ہے۔ ہماری باڈی میں جتنا اسٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پروٹین سے مل کر بنا ہے۔ ہمارے جو مسل ہے، ہمارا جو سکن ہے، ہمارے ہیئر ہے، ہمارے نیلز ہیں، اور باڈی کی جتنی بھی پارٹس ہیں اس میں پروٹین ایک خاصی مقدار میں موجود ہوتی ہے، اور یہ ہماری باڈی کے اسٹرکچر کو بناتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے باڈی کے اندر جو ٹیشوز ہیں، ہارمونز ہے، انزائم ہے، یہ ہمارے باڈی کے لیے نہایت ہی ضروری کیمیکلز ہیں۔ انزائم جو کسی بھی کیمیکل ریئیکشن کو تیز کرتا ہے، جس کے بغیر کوئی بھی ریئیکشن جو ہے یا زیادہ ٹائم لے گا، اور انزائم کے بغیر کچھ ریئیکشن ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ٹیک پلیس ہی نہیں کرتے۔ تو انزائم ان کیمیکل ریئیکشن کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو انزائم جو ہے وہ بھی پروٹین سے مل کر بنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پروٹین ہمارے اسٹرکچر کو بھی بناتا ہے
اور ہمارے باڈی میں جتنے بھی فنکشن ہو رہے ہوتے ہیں تو ان میں پروٹین المال ہوتا ہے، اور واٹر کے بعد سب سے زیادہ جو ہماری باڈی میں موجود ہوتا ہے وہ پروٹین ہوتا ہے۔ اور یہ پروٹین کی سورسز کیا ہے؟ یہ پروٹین ہم کہاں سے لے سکتے ہیں؟ تو چکن میں، فش میں، میٹ میں، ایگ میں، نٹس میں، اور اس طرح دوسری بہت سی چیزیں ہیں جن میں پروٹین کی ایک خاصی مقدار موجود ہوتی ہے۔ اگر ہم ان خوراک کو لیں گے تو ہمارے باڈی میں پروٹین زیادہ ہوگی، اور اگر یہ کم مقدار میں ہوگی تو ہمیں جو بیماری ہوگی اس میں بہت سی بیماریاں لگ سکتی ہے۔ اس میں ہے کہ وشیارکر ایک ایسی بیماری ہے جس میں پیٹ پھول جاتا ہے اور باڈی کی جو دیگر مسلز ہیں وہ کمزور ہونے لگ جاتے ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہے۔ باڈی میں بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے، انسان کے جو نیچرل لک ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری بیماری ہے میراسمس، سلو گروتھ، سویلنگ، فیٹی لیور، سکن ڈیمیج، ڈسکلریشن آف ہیئر اینڈ مینی مور انفیکشن۔ تیسرا جو ہمارے پاس اہم نیوٹرینٹس ہے وہ فیٹس اینڈ آئلز ہے۔ فیٹس اینڈ آئلز کو ہم لپڈز گروپ بھی کہہ سکتے ہیں، اور لپڈ جو ہے یہ ایک میکرو مالیکول ہے۔ فیٹ اور آئل جو ہے وہ لپڈ کی قسمیں ہیں۔ اردو میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے چکنائی کے۔ ہماری باڈی کے لیے چکنائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے باڈی میں جو مینی پروسیس ہوتے ہیں، ہماری باڈی کا جو نارمل ٹمپریچر ہوتا ہے اور ہماری باڈی میں خوراک جو سٹور ہوتا ہے تو وہ فیٹس اینڈ آئل کی صورت میں ہوتا ہے۔ ہمارے باڈی میں جو ایڈیپوز ٹیشوز ہیں اس میں بھی فیٹ اور آئل جو ہے وہ سٹور ہوتا ہے۔ تو ہمارے باڈی کے مختلف فنکشن کو ہیلتھی مینر میں چلانے کے لیے، ہماری باڈی کو صحت مند رکھنے، اس کے علاوہ دماغ کی جو صحت مند کارکردگی ہے اس کے لیے بھی فیٹس لازمی ہے۔ فیٹس کی کمی کی وجہ سے ہمارے باڈی میں مختلف قسم کی بیماریاں ہمیں لگ سکتی ہیں، مختلف انفیکشن ہمیں کاز ہو سکتے ہیں، جس میں سکن اور ہیئر کے جو پرابلم ہے وہ سر فہرست ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور گروپ ہے نیوٹرینس کا جسے ہم وٹامن اینڈ منرل کہہ سکتے ہیں، اور وٹامن کی مختلف قسمیں ہیں، وٹامن اے، بی، سی، ڈی، اور یہ ہمارے باڈی کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں وٹامن اے۔ تو وٹامن اے جو ہے یہ ہماری سائٹنس کے لیے، یہ ہماری نظر کو تیز کرتی ہے اور ہمارے باڈی میں جو قوت مدافعت ہے وہ بڑھاتی ہے۔ وٹامن اے کی جو کمی ہے وہ ہمارے باڈی میں نظر کی کمزوری کی صورت میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، اور وہ چیزیں جن میں وٹامن اے موجود ہوتا ہے تو وہ ہمارے لیے ایک مقوی بصر ثابت ہوتی ہیں۔ ان میں جو ہے گاجر جو ہے وہ سب سے اہم ہے۔ اس کے علاوہ فروٹس ہیں، ایگز ہے، اس کے علاوہ فروٹس ہیں، ایک یوک ہے اور بٹر ہے۔ ان میں جو وٹامن اے ہے وہ زیادہ تعداد میں پایا جاتا ہے۔ اور وٹامن ہے وٹامن سی۔ وٹامن سی ہمارے باڈی میں بہت اہم فنکشن پلے کرتا ہے، یہ ہماری جلد کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے باڈی میں کسی بھی قسم کا جو زخم ہوتا ہے اس کو بھرنے میں وٹامن سی کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ اسکروی جو بیماری ہے وہ بھی وٹامن سی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہمارے باڈی میں کاز ہوتی ہے۔ اور جتنے بھی ترش فروٹ اور سبزیاں ہیں جیسے اورنج ہے، مینگو ہے، لیمن ہے، کیبج ہے، پوٹیٹو ہے، ان میں وٹامن سی کی ایک اچھی خاصی مقدار موجود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وٹامن ڈی ہے۔ وٹامن ڈی جو ہے یہ ہمارے بونز کو، ہمارے ٹیتھ کو، ہماری جو سکن ہے اس کو سٹرانگ بناتی ہے، اور ہمارے جو سکن کلر ہے اور ہمارے ہیئر کلر ہے اس میں وٹامن ڈی کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ میلانین نام کا ایک کمپوننٹ ہمارے سکن میں موجود ہوتا ہے، ہمارے ہیئر میں موجود ہوتا ہے، جو ہمارے ہیئر کو ڈارک کلر دیتا ہے، تو وہ بھی وٹامن ڈی کی وجہ سے آتا ہے۔ اس کی کمی کی وجہ سے ہمارے باڈی میں ریکٹس کی بیماری جو ہوتی ہے وہ آتی ہے۔ ریکٹس ایک ایسی بیماری ہے جو ہماری ہڈیوں کو کمزور کرتی ہے، اور جتنی بھی ڈیری پروڈکٹس ہے یعنی دودھ، دہی وغیرہ، انڈے وغیرہ ہو گئے، لیور، فش آئل جو ہے، اور اس کے علاوہ جو سن لائٹ ہے، یہ وٹامن ڈی کا مین سورس ہے۔ ہمارے باڈی میں ایک اور نیوٹرینس ہے، ایک ایلیمنٹ ہے کیلشیم۔ ایک منرل کے طور پر ہم کیلشیم کو یوز کرتے ہیں، اور کیلشیم جو ہے وہ ہمارے بونز اور ہمارے جو ٹیتھ ہے وہ بناتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری نروس سسٹم میں بھی کیلشیم کی جو منرل ہے وہ ہماری مسل کنٹرول میں بھی یوز ہوتا ہے، ہمارے نروز کنٹرول میں بھی یوز ہوتا ہے۔
اور کیلشیم کی جو کمی ہے یہ ہمارے باڈی کو اسکیلیٹل سسٹم کو کمزور کرتی ہے. اوسٹیوپروسس نام کی ایک بیماری ہے جو ہماری ہڈیوں کو کمزور کرتی ہے. اوسٹیوپروسس کی بیماریاں جو ہڈیاں گھستی ہیں ہڈیاں سے، اس کی کمی کی وجہ سے جب ہماری باڈی میں کیلشیم نہیں لیں گے تو ہماری باڈی کے لیے کیلشیم کی ضرورت ہوگی. تو وہ کیلشیم باڈی کیسے پورا کرے گا؟ وہ ہڈیوں سے کیلشیم لینا شروع کرے گا، تو جس کی وجہ سے ہماری بون ویک ہونا شروع ہو جائیں گی. ایک اور ہمارے پاس نیوٹرنس ہے آئرن. آئرن جو ہے یہ ہماری باڈی کے لیے انتہائی اہم کمپوننٹس ہے، ایک انتہائی اہم نیوٹرنس ہے، کیونکہ آئرن جو ہے وہ ہیموگلوبین ایک مالیکیول ہوتا ہے جو ہمارے ریڈ بلڈ سیل میں موجود ہوتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کو کیری کرتا ہے. آئرن کی ڈیفیشنسی ہوگی تو ہماری باڈی میں ایک بیماری ہوگی، اینیمیا، سکل سیل اینیمیا ہوگی، اور ہماری باڈی میں آکسیجن جو ہے وہ پراپر کیری نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے ہماری باڈی میں ویکنس ہوگی اور ہماری باڈی میں مختلف قسم کی چیزیں اور درد اٹھیں گی، اور ہمارے باڈی کے جو پیل کمپلیکشن ہے وہ کاز کرے گی. اس کے علاوہ ایک اہم کمپوننٹ ہے جو ہماری باڈی کے لیے لازمی ہے اور اس کی کمی یا جو بالکل نہ استعمال ہے وہ بھی ہمارے باڈی میں مختلف قسم کی بیماریاں کاز کر سکتی ہے، اور وہ ہے فائبر، ڈرٹی فائبر. اور اس کی جو کمی ہے وہ ہماری باڈی میں قبض پیدا کر سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ڈائبٹیز ہے، ذیابطیز، یہ بھی ہماری باڈی کو کاز کر سکتا ہے، اور کولیسٹرول لیول جو ہے وہ باڈی پہ بڑھ جائے گا. اس کے علاوہ ایک اور اہم کمپوننٹ ہے واٹر. واٹر ہمارے باڈی کے لیے بہت ضروری ہے. زندگی کی بقا کے لیے واٹر کا ہونا لازمی ہے. واٹر کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن ہے، اور خوراک کے بغیر ہم چند دن تو رہ سکتے ہیں، لیکن پانی کے بغیر ہم بالکل بھی نہیں رہ سکتے. واٹر جو ہے وہ ہمارے باڈی کا 65 to 70% جو حصہ ہے وہ واٹر پر مشتمل ہے. واٹر جو ہے ایسا کمپوننٹ ہے جس کی موجودگی میں ہمارے باڈی ڈفرینٹ فنکشن پرفارم کرتی ہے. واٹر ہمارے باڈی میں بہت سے پروسیس کے لیے ضروری ہے. ہمارا خون جو ہے اس میں بھی 65% جو ہے واٹر ہوتا ہے. یہ واٹر جو ہے ایک میڈیم مہیا کرتی ہے مختلف کیمیکل ریئیکشن کے لیے، اور اسی واٹر کی موجودگی میں مختلف کیمیکل ریئیکشن ٹیک پلیس ہوتے ہیں. اور واٹر جو ہے یہ ہماری باڈی میں مختلف جو نیوٹرنس ہے اس کو ٹرانسپورٹیشن میں مدد کرتا ہے. واٹر جو ہے اس کی مدد سے ہماری جو کڈنی ہے وہ ہمارے باڈی سے مختلف جو ٹاکسک مٹیریل ہے، جو ویسٹ مٹیریل ہے، وہ اس باڈی سے ایکسکریٹ ہوتی ہیں. آپ ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو نیوٹرنس ہے یہ ہماری صحت کے لیے کتنے لازمی ہیں، اور یہ جو نیوٹرنس ہے جن میں پروٹین ہے، وٹامن ہے، کاربوہائیڈریٹس ہے، فیٹس ہے، منرل ہے، یہ سارے جو نیوٹرنس ہے یہ مختلف ایلیمنٹ سے مل کر بنے ہیں، اور یہ ایلیمنٹ مختلف پرسنٹیج میں اس خاص نیوٹرنس میں موجود ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں یہاں پہ دیا ہوا کاربوہائیڈریٹ جو ہے اس میں کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن موجود ہوتا ہے، اور آپ ڈیلی 45 سے 55% جو ہے وہ جو کیلریز ہے جو دن میں آپ کیلری لیتے ہیں وہ آپ کو کاربوہائیڈریٹ دیتی ہے. اور یہ جو ہے کاربوہائیڈریٹ جو ہے فروٹس، سبزی، بینز اور اس طرح کے جو مختلف سورسز ہیں اس میں پائی جاتی ہیں. پھر پروٹین جو ہے اس میں کاربن ہے، ہائیڈروجن ہے، آکسیجن ہے، نائٹروجن ہے، اور ڈیلی کے 20 سے 35% جو ہے پروٹین آپ نے لینی ہے. اور اس کے جو سورسز ہے وہ اس میں میٹس ہے، فش ہے، ایگز ہے، اور جتنے بھی ڈیری پروڈکٹس ہے اس میں پروٹین ہوتی ہے. اسی طرح فیٹ جو ہے وہ کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر بنا ہے، اور اس میں کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن کی اپنی ایک شرح ہوتی ہے، اس شرح میں کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن فیٹس میں موجود ہوتے ہیں. اور جتنے بھی سیڈز ہیں، نٹس ہیں، ایگز ہے، ڈیری پروڈکٹ ہے، اور جتنے بھی آئلی پروڈکٹ ہے وہ ہمیں فیٹس دیتے ہیں. وٹامن بھی جو ہے مختلف گروپس ہیں، میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں، وہ بھی کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر بنا ہے، اور یہ بھی تھوڑی مقدار میں ہماری باڈی کے لیے ضروری ہے. اور اس طرح منرل میں سوڈیم ہے، کیلشیم ہے، پوٹاشیم ہے، آئرن ہے، اور یہ بھی مختلف سبزیوں اور فروٹ سے ہماری باڈی میں آتے ہیں. اور انڈوں اور جو مچھلی ہے اس میں بھی منرل کی ایک اچھی خاصی مقدار موجود ہوتی ہے. نیوٹرنس کی مقدار کی بنیاد پر ہمارے پاس نیوٹرنس کی دو قسمیں ہیں، ایک مائکرو نیوٹرنس ہے اور ایک میکرو نیوٹرنس ہے. میکرو نیوٹرنس وہ ہوتی ہے
جو ہماری باڈی کے لیے کم مقدار میں ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے ہم اسے کم مقدار میں لیتے ہیں۔ نیوٹرنس کو ہم مائکرو نیوٹرنس کے گروپ میں رکھتے ہیں، جبکہ میکرو نیوٹرنس ہے وہ ہماری باڈی کے لیے زیادہ چاہیے ہوتی ہے، زیادہ مقدار میں ہم اسے لیتے ہیں۔ جو زیادہ تعداد میں ضرورت ہوتی ہے اسے ہم میکرو نیوٹرنس میں ڈالتے ہیں، اور کاربوہائیڈریٹس، فیٹ اور پروٹین جو ہے یہ میکرو نیوٹرنس میں ہم نے کیٹیگرائز کیا ہوا ہے۔ ہمارے لیے کچھ ٹپس ہیں، ان ٹپس کی وجہ سے ہم جو ہے اپنی باڈی کے بیلنس ڈائٹ کو مینٹین رکھ سکتے ہیں، اور وہ بتایا ہوا ہے کہ آپ نے ایک اچھی مقدار میں جو ہے پانی پینا ہے، اور جو جنک فوڈ ہے، جو فاسٹ فوڈ ہے اس سے اوائڈ کرنا ہے۔ پروٹین کے لیے ہم نے گوشت، مچھلی، چکن اور مختلف قسم کی جو اجزاء ہے وہ لینے ہیں، اور وٹامن ڈی اور کیلشیم کے لیے ہمیں ملک لینا ہے۔ یہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک پیرامڈ دیا ہوا ہے، یہ پیرامڈ کی ایک شیپ ہے۔ آپ اگر اس کے ٹاپ پہ دیکھیں تو یہ اس کا ایریا کم ہوتا ہے، لیکن باٹم میں جو پیرامڈ ہے اس کا ایریا زیادہ ہے۔ پیرامڈ کے باٹم میں انہوں نے واٹر لیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے یہ جو واٹر ہے یہ زیادہ تعداد میں لینا ہے۔ اس کے بعد اس کا ایریا واٹر کی نسبت تھوڑا کم ہے، اس میں انہوں نے رائس اور پاستا، بریڈ رکھا ہوا ہے، یہ کاربوہائیڈریٹ کے سورس ہے۔ واٹر کے بعد آپ نے سب سے زیادہ کیا لینا ہے؟ کاربوہائیڈریٹس لینا ہے۔ پھر اس کے بعد جو پیرامڈ میں تیسرا جو ایریا ہے اس میں فروٹس اور ویجیٹیبل ہے۔ کاربوہائیڈریٹس کے بعد آپ نے فروٹس اور ویجیٹیبل لینے ہیں۔ فروٹس اور ویجیٹیبل سے چھوٹا گروپ ہے، اس میں ملک، یوگرٹ اور جتنے بھی ڈیری پروڈکٹس ہے، جتنے بھی میٹس ہے، پولٹری، فشز اور جتنے بھی پروٹین کے سورس ہے وہ آپ نے لینے ہیں۔ اور سب سے ٹاپ پہ جس کو رکھا ہوا ہے وہ کیلشیم، وٹامن ڈی، وٹامن B12 اور جتنے بھی سپلیمنٹس ہے، فیٹس اور آئل ہے، جتنے بھی سویٹس کے سورسز ہے اس کو ٹاپ پہ رکھا ہوا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ نے کم مقدار میں لینی ہے۔ تو یہ آپ کو ایک ٹپ دی ہوئی ہے، فوڈ لینا ہے، اس حساب سے اپنی ڈائٹ لینی ہے تو آپ ہیلتھی رہیں گے۔ آپ نے سوچا ہے کہ صحت ہوتا کیا ہے؟ صحت کی آپ تعریف کیسے کریں گے کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے تو یہ آپ کی صحت کے لیے کافی ہے؟ یہ آپ کی ڈیفینیشن کریں گے کہ آپ صحت مند ہیں؟ نہیں، بلکہ آپ فزیکلی اور مینٹلی فٹ ہو۔ اگر آپ اچھی ڈائٹ لیں گے تو آپ صحت مند ہوں گے، اگر آپ اچھی ڈائٹ نہیں لیں گے تو آپ کی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہوگی۔ اور آپ نے جو خوراک چوز کرنا ہے یہ بھی میٹر کرتی ہے۔ آپ جس قسم کی خوراک کو چوز کرتے ہیں، جس قسم کی خوراک کو آپ ترجیح دے رہے ہیں، تو یہ آپ کی صحت کو ڈیسائیڈ کرے گی۔ اگر آپ ہیلتھی فوڈ لیں گے، اچھی غذا لیں گے، آپ بیلنس ڈائٹ لیں گے تو آپ کی صحت بھی متوازن ہوگی، آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی، آپ بیماریوں کے خلاف آپ کی باڈی بھی ریزسٹنٹ شو کرے گی۔ لیکن آپ بیلنس ڈائٹ نہیں لے رہے ہیں تو آپ پھر ہیلتھی نہیں کہلائیں گے، آپ کی باڈی ہیلتھی نہیں ہوگی، اور مختلف قسم کی بیماریاں بھی آپ پہ اٹیک کرے گی۔ اچھی خوراک لینے کے ساتھ ساتھ، اچھی غذا لینے کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ریگولر ایکسرسائز کریں، جتنی ضرورت ہے اتنی نیند بھی لیں۔ یہ آپ کے موڈ کو بھی اچھا کرے گا، اور آپ کے جو ڈائٹ ہے کھانے کے لیے آپ کا دل بھی کرے گا۔ آپ جب کھانا لیتے ہیں، آپ جب ڈائٹ لیتے ہیں تو آپ کی باڈی میں اسٹورڈ ہوتا رہتا ہے۔ تو اگر آپ ایکسرسائز کریں گے، آپ اچھی خوراک لینے کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز کریں گے تو آپ کی باڈی جو ہے وہ اچھی صحت میں رہے گی، آپ اپنی ہیلتھ کو مینٹین رکھ سکیں گے۔ تو روزانہ آپ نے جو ہے ایکسرسائز بھی کرنی ہے، اور جس سے آپ کی انرجی لیول بھی انکریز ہو، آپ کا جو برین ہے وہ بھی پراپر فنکشن کرے۔ تو آپ نے جتنی بھی خوراک لینی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے ایکسرسائز بھی کرنی ہے۔ پہلا MCQs ہے، ہامنا لائکس ٹو ایٹ اے جنک فوڈ اینڈ ریفیوز ٹو ایٹ فروٹس اینڈ ویجیٹیبل، شی ول بیکم۔ کوشچن میں یہ پوچھا ہوا ہے کہ آمنہ جو ہے وہ جنک فوڈ، جتنے بھی فاسٹ فوڈ ہے اس کو پریفر کرتی ہے، اور جو فروٹ اور ویجیٹیبل ہے اس سے کھانے سے انکار کرتی ہے، تو آپ کے خیال میں وہ کیا ہوگی؟ پہلے ہے ایکٹیو اینڈ فٹ، ہیلتھی اینڈ اسمارٹ، لیزی اینڈ فیٹ، ایفیشینٹ اینڈ انرجیٹک۔ تو آپشن سی جو ہے کہ وہ لیزی، سست اور کاہل، تو سی جو آپشن ہے وہ کریکٹ آپشن ہے۔ دوسرا جو MCQs ہے، ناصر ڈیولپ استما ان چائلڈہڈ، ناصر کو بچپن میں استما کا اٹیک ہوا تھا۔ ہز مدر ہیڈ مسکنسیپشن دیٹ ڈیری پروڈکٹ اینڈ کیرٹ انکریز استما اٹیک، اس کی ماں کا یہ مغالطہ بنا ہوا ہے کہ یہ جتنے بھی ڈیری پروڈکٹس ہے اور کیرٹ کے زیادہ استعمال کی وجہ سے اس سے ناصر کو استما کا اٹیک ہوا ہے۔ اوائڈ کرتی ہے کہ اسے خوراک میں، اس کے ڈائٹ میں ان چیزوں کو شامل کیا جائے۔ تو چند سال بعد اسے کیا ہو گیا ہے کہ اسے دیکھنے میں
پرابلم ہو گئی ہے اور اسے جو ہے متعدد بار فریکچر ہوئے ہیں. تو یہ آپ کے خیال میں کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ تو پہلا ریزن دیا ہوا ہے ڈیفیشنسی آف فائبر، دوسرا آپشن دیا ہوا ہے ڈیفیشنسی آف وٹامن اے اینڈ کیلشیم، ڈیفیشنسی آف کاربوہائیڈریٹ، اور لاسٹ آپشن ہے ڈیفیشنسی آف پروٹین. کیونکہ کیرٹ جو ہے وہ وٹامن اے کا سورس ہے اور ملک جو ہے وہ کیلشیم کا سورس ہے. تو آپشن بی جو ہے وہ کریکٹ آپشن ہے. تیسرا MCQ ہے وچ آف دا فالوئنگ نیوٹرین از ہیلپ فل فار دا میکنگ اے نیو سیل ان دا باڈی. آپ کے خیال میں یہ جو 4 نیوٹرینس دیے ہوئے ہیں باڈی کے سیل بنانے میں ہیلپ فل ہے. پہلا آپشن ہے پروٹین، دوسرا آپشن ہے کاربوہائیڈریٹس، تیسرا ہے فیٹس، اور ڈی جو ہے فائبر ہے. تو آپشن اے جو ہے پروٹین، یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ پروٹین ہمارے سٹرکچر بنانے میں اس کا بڑا رول ہوتا ہے. تو آپشن اے جو ہے یہ پروٹین کریکٹ آپشن ہے. چوتھا MCQ ہے فیول آف دا باڈی از، باڈی کا جو ایندھن ہے وہ کیا ہے؟ آپشن اے ہے وٹامن بی کاربوہائیڈریٹ، سی فائبر، اور ڈی فیٹس. تو کاربوہائیڈریٹ جو ہے یہ باڈی کا ایندھن ہے. تو آپشن بی جو ہے کاربوہائیڈریٹ کریکٹ آپشن ہے. انرجی اسٹور ان دا فوڈ ان دا فارم آف، انرجی جو فوڈ میں اسٹور ہوتی ہے وہ کس فارم میں ہوتی ہے؟ منرل، کیلریز، ڈائٹ اینڈ نیوٹرین. تو آپشن بی جو ہے وہ کریکٹ آپشن ہے. فوڈ میں جو انرجی اسٹور ہوتی ہے اسے ہم کیلریز میں میئر کرتے ہیں اور اسے کیلری میں اسٹور ہوتی ہے. MCQ نمبر 6 ہے میٹ اینڈ فش آر گڈ سورس آف پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، فیٹس اینڈ فائبر. تو میٹس اور جو فش ہے وہ کس کے سورس ہے؟ پروٹین کے. تو آپشن اے کریکٹ آپشن ہے. MCQ نمبر 7 ہے وٹامن سی ڈیفیشنسی may لیڈ ٹو. آپشن اے ہے بیری بیری، آپشن بی ہے اسکروی، آپشن سی جو ہے نائٹ بلائنڈنس، اور آپشن ڈی ہے انیمیا. تو آپشن کریکٹ جو آپشن ہے وہ سی ہے. ڈیفیشنسی آف وٹامن سی جو ہے وہ ہماری باڈی میں اسکروی نام کی بیماری کو کاز کرتا ہے. MCQ نمبر 8 ہے A balanced diet is a diet. آپشن اے ہے with protein, carbohydrates and fat. آپشن بی ہے with all 7 nutrients. آپشن سی ہے with all 7 nutrients in appropriate portion. آپشن ڈی ہے with equal amount of 7 nutrients. تو آپشن سی جو ہے وہ کریکٹ آپشن ہے کیونکہ آل جو 7 نیوٹرینس ہے ان کی اپنی ایک خاص مقدار میں لینا بیلنس ڈائٹ کہلاتی ہے. تو آپشن سی از کریکٹ آپشن. MCQ نمبر 9 ہے which type of food is called the body building of food. کاربوہائیڈریٹس، آپشن بی پروٹین، آپشن سی فیٹس، آپشن ڈی منرل. تو کریکٹ آپشن ہے پروٹین کیونکہ وہ باڈی بلڈنگ فوڈ ہے. باڈی کو بنانے کے لیے کون سی فوڈ جو ہے مددگار ثابت ہوتی ہے؟ تو پروٹین. لاسٹ MCQ ہے 10 which of the following disease cause the bleeding of gum. انیمیا، اسکروی، ریکٹس اور بروسنگ. تو آپشن بی جو ہے اسکروی، وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی سے جو بیماری اسکروی کاز ہوتی ہے، آپشن بی کریکٹ آپشن ہے.